مجھے بڑا دکھ ہوا پہلے جو کچھ مرزا جہلمی کہتا رہا، ہمارے ملک کی ایجنسیاں خاموش رہیں، لیکن آج سے 10-15 دن پہلے جو اس نے ایک کلپ چڑھایا وہ بڑا ظالمانہ ہے، وہ بڑا زہریلا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبروں سے نکل کے آئیں اور ہمیں اپنی بات منوانا چاہیں تو ہم ان سے کہیں گے ٹھہرو، صبر کرو، رکو، یہ تو اللہ کا ہم پہ کرم ہوا کہ ہم اس وقت نہیں تھے، ورنہ ہم تم پر تلواریں سونت کے آ جاتے۔ چلو اس وقت تو ہم نہیں تھے، ہم تلواریں نہیں سونت سکے، ہماری تلواریں رکی رہیں، تو زبان تو ہم چلا سکتے ہیں، ہماری زبان تو بند نہیں ہو سکتی۔ کن کو کہہ رہے ہو؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو۔ جو لوگ مرزا جہلمی سے متاثر ہیں نوجوان، وہ اس کلپ کو سنیں اور اسے نوٹ کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے، خدا گواہ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کے جو اختلافات ہیں اس میں ہم نے اپنی زبانیں بند رکھنی ہیں۔ اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ زبان کیا رکھنی ہے؟ ہم نے کسی کے متعلق کچھ نہیں کہنا، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ اور یہ آدمی کہتا ہے میں تلوار سونت کے آ جاتا، ہم تلوار سونت کے آ جاتے۔ چلو ہم تلواریں نہیں سونت سکے تو ہماری زبانیں تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ کن کے متعلق زبان چلانا چاہتے ہو میاں؟ مغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور میرے رب نے قسم اٹھا کر انہیں اپنی رضا کی سند عطا کی تھی۔ اس مغیرہ ابن شعبہ کو بھونکنے لگے ہو؟ صرف شامل نہیں، اٹھاؤ کتابیں، خود پہنا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں، اور میرے نبی کے سرہانے کھڑا ہے میرے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے۔ اور عروہ بن مسعود جو مشرکین کا نمائندہ تھا، وہ جب آیا تو بار بار توہین آمیز لہجے میں اپنا ہاتھ میرے نبی کی داڑھی مبارک کی طرف لے جاتا تھا، بار بار بات کرتے ہوئے یہاں ہاتھ رکھتا تھا، اور ہر مرتبہ حضرت مغیرہ تلوار کی نوک سے اس کا ہاتھ ہٹاتے تھے۔ ان کا چچا تھا، وہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، انہوں نے خود پہنا ہوا تھا۔ اور جب اس نے 1-2 مرتبہ بعد پھر ہاتھ اٹھایا تو انہیں کہا اپنا ہاتھ پیچھے کر، اگر تم نے اپنا ہاتھ میرے نبی کی داڑھی مبارک کی طرف اٹھایا تو میں اس تلوار سے تیرا ہاتھ قلم کر کے رکھ دوں گا۔ مغیرہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شرم کرو، مغیرہ بن شعبہ ننگی تلوار لے کر میرے نبی کی حفاظت میں کھڑا ہے، اور تو کہتا ہے میں مغیرہ کے خلاف تلوار اٹھا کے آ جاتا۔ اس مغیرہ کے خلاف تو تلوار اٹھانا چاہتا ہے جو میرے نبی کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا کے کھڑا ہے؟ یکی از عشرہ مبشرہ میں میرے نبی نے فرمایا اے حدیبیہ کے 1400 صحابہ، انتم
سمجھ گئے ہو تو سمجھ انتم خیر اہل الارض، اس دھرتی پر جتنے لوگ موجود ہیں تم ان سب میں سے بہتر ہو۔ تو اس مغیرہ کے خلاف تو کہتا ہے میں تلوار سونت کے آ جاتا۔ چلو ہم تلواریں تو نہیں سونت سکے، زبان تو ہمارے پاس ہے۔ تیری زبان رب نے تجھے اس لیے دی ہے کہ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمر بن العاص، جانتے ہو عمر بن العاص کو مصر فتح کر کے دیا تھا، نکمے آدمی، فاتح مصر، اور جب بیعت کی تو میرے نبی کو کہتا ہے ابسط یمینک، اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام کی بیعت۔ نبی پاک نے ہاتھ پھیلایا، انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نبی پاک نے فرمایا خود کہتے ہو ہاتھ پھیلاؤ بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہاتھ پھیلایا تو اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضرت عمر بن العاص کہتی ہیں ویسے بیعت تھوڑے کروں گا، شرط لگا کے کروں گا۔ ماذا تشترطون، کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کی مخالفت کی ہے، شرک کی ہے، مجھے ضمانت دو، اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، پھر بیعت کروں گا۔ آپ نے فرمایا اما علمت یا عمر، عمر تم نہیں جانتے ہو ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا۔ جس عمر بن العاص نے مصر فتح کر کے دیا، تو کہتا ہے میں ان کے خلاف تلوار سونت کے آؤں گا، میں ان کے خلاف تلوار سونت لیتا، میں معاویہ کے خلاف تلوار سونت لیتا، میں عمر بن العاص کے خلاف تلوار سونت لیتا۔ چلو ہماری تلواریں تو نہیں سونتی گئیں، ہماری زبان تو کھلی ہے، نہیں کھلی۔ اگر محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہو تو میرے نبی نے کہا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ اگر نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہو تو میرے نبی کے اس ارشاد کو مانو۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا وصحابی، میرے صحابہ کا احترام کرو، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ کوئی ایک حدیث ہے، کئی علماء نے اس میں گفتگو کی کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو بچایا ہے، تو آج ہم سب کا ذکر خیر کرتے۔ صحابہ کا تمہاری زبانیں آزاد، تلواریں تم نہیں سونچ سکے تو تمہاری زبانیں آج کھلی ہیں۔ کس کے خلاف زبان آپ چلانا چاہتے ہیں؟ صحابہ کے خلاف، میرے نبی کی محفل میں رہنے والوں کے خلاف، میرے نبی کا ساتھ نبھانے والوں کے خلاف۔ حضرت عائشہ کا قول پڑھو مسلم میں، امام شافعی کا قول پڑھو، ملا علی قاری نے، امام احمد بن حنبل کا قول پڑھو، علماء نے لکھے ان کے اقوال، امام احمد بن حنبل کے، امام شافعی کے، عمر ابن عبدالعزیز کا قول پڑھو، سب نے یہی کہا کہ صحابہ کے مشاجرات جو ہیں، صحابہ کے اختلافات جو ہیں، ان میں ہمیں اپنی زبانیں کیا رکھنی چاہیے؟ بند رکھنی چاہیے۔